جو اولاد جس کے ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں، یہ شرمندگی کا ویڈیو ہے میرا. یہ آپ یقین جانیے آپ ماں باپ آپ کو بڑا کر کے آپ کو قابل بنائے بعد آپ نکل کے بھاگ جا رہے ہیں ماں باپ کی میتوں پر سے. یہ بہت شرمناک بات ہے. یہ ارے میرے دوست، میرے بھائی، آپ لوگ جو ہے قبرستان کو پہنچیے، ان کو جو ہے خبر میں اتاریے، خبر میں اتار کے ان کو جو ہے اچھے سے تدفین کر کے فاتحہ دلا کے آئیے قبرستان میں. اور یقین جانیے جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے، جو کوئی شخص کرونا سے انتقال ہو جاتا ہے یقیناً شہیدی رتبہ ہے اس کو. آپ اس چیز کو سمجھیے، شہیدی رتبہ ہے وہ شخص کا. آپ ویسے شہید کو جو ہے آپ لوگ چھوڑ کے ڈر کے بھاگ جا رہے ہیں. یہ ڈرنے گھبرانے کی قوم کا نام مسلمانی نہ ہوتا. میں حکومت تلنگانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ غریب عوام جو ڈیلی ویجز پہ کما کے کھانے والے ہیں، ان کا بھی ساتھ لاک ڈاؤن کے ساتھ آپ انتظام کریے کھانے پینے کا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے لوگ کورونا سے نہیں مریں گے، بھوک ماری سے مر جائیں گے. لاک ڈاؤن کر دیا، لاک ڈاؤن کرتے لوگ گھر میں کا بھوکے مر جائیں گے. بھائی صبح سے انہیں گھر سے نکلا تو 200-300 روپے کمانے والا، 400 روپے کمانے والا انہیں کہاں دیں گا؟ اچھا 6 بجے سے 10 بجے تک کون اٹھنے والے ہیں؟ کون جو ہے رمضان میں کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے. 4 گھنٹے میں کون کتنا پیسے کمائیں گا؟ انہیں 50 روپے بھی نہیں ملتے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد سرفراز خان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر ہوں، اور آج کا ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں. میں یہ جو حکومت تلنگانہ جو آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جو 12 تاریخ سے لاک ڈاؤن کا اعلان کی ہے، اس کے اوپر مجھے سخت اختلاف ہے، کیونکہ یقیناً کورونا وائرس تلنگانہ میں اور بالخصوص حیدرآباد میں بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے پھیل رہا ہے، اور حکومت اچھے سے اس کو کنٹرول کر رہی تھی. لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہوا، اس میں تو میں بالکل لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں، کیونکہ آپ یقین جانیے کہ ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کماتے ہیں، ٹھیلا بنڈی والے ہیں، ڈیلی ویجز پہ جو کما کے روز اپنی زندگی گزارتے ہیں، روزمرہ کی زندگی پہ جو اپنی گزارتے ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے کورونا وائرس اگر نہیں مارا تو ان کو بھوک مار دیتی ہے. تو میں حکومت تلنگانہ سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر لاک ڈاؤن کیے ہیں تو یہ جو غریب عوام ہے ان کے کھانے کا بھی انتظام کیجیے. آپ 10 دن کا جو کھانا ہے، 10 دن کے کھانے کا بھی انتظام کیجیے. اگر 10 دن کے بعد آپ ایکسٹینڈ بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی جو ہے آپ یعنی کہ غریب عوام کی جو ہے مدد کیجیے. میری حکومت تلنگانہ سے، بالخصوص کے سی آر صاحب سے اور آنریبل ہوم منسٹر محمد محمود علی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ غریبوں کو نظر انداز مت کریے. کورونا سے اگر لوگ نہیں مر رہے ہیں تو بھوک ماری سے لوگ یقیناً مر جائیں گے. اور دوسرا مسئلہ جو اہم ایشو ہے، دیکھیے میرے بھائی، آج کا یہ جو دور چل رہا ہے کورونا کا، اس کے اندر کئی سارے لوگ جو ہے موت کے گھاٹ ہو جا رہے ہیں، یعنی کہ بس ان کا انتقال ہو جا رہا ہے. میں 2 سے 4 ویڈیوز میری ایسی نظر سے گزرے کہ میرے آنکھ میں سے آنسو نکل گئے. یقین جانیے آپ کہ بھائی کسی کی ماں کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ یقین مانیے 2 لوگ تدفین کرنے کے لیے آ رہے، اور کسی کے باپ کا انتقال ہو رہا تو صرف ایک آدمی تدفین کر رہا ہے. ایک آدمی، اور اس کا وہ جو شخص تھا وہ آدمی کے داماد اور داماد کا دوست تدفین کرنے کے لیے آ رہا. کیا ماں باپ آپ کے اس وجہ سے آپ کو اتنا بڑا کرے، آپ کو قابل بنا کے جو ہے آپ کی ہر چیز میں جو ہے سامنے پیش تھے آپ کے ماں باپ. اس کے بعد ماں باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد جو ہے ڈر کے بھاگ جا رہی ہے. میری ادباً گزارش ہے غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے کہ اگر کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، کسی کا بھی انتقال اگر ہوا تو آپ آخری رسوخات پورے کیجئے. اور اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ آدمی جب مر جاتا، آدمی کا جب انتقال ہوتا تو اس کی باڈی میں سے کوئی جراثیم نہیں پھیلتے.
یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث ہماری سر آنکھوں پہ ہے۔ دنیا جھوٹی ہو جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اور جو ہے قرآن شریف کو ماننے والے ہیں، تو ہم مسلمان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے آپ بتائیے؟ ارے کسی کے باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو بچے بھاگ جا رہے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو جا رہا ہے تو بچے بھاگ جا رہے ہیں۔ میری درد مندانہ گزارش ہے کہ کوئی بھاگنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیفٹی میجرز لیجئے، سر پہ منہ پہ ماسک لگائیے، لگا کے ہینڈ گلوز پہنیے، پہن کے بسم اللہ بول کے آپ جو ہے آخری رسوخات کے لیے تیار ہو جائیے۔ جو اولاد جس کے ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں، یہ شرمندگی کا ویڈیو ہے میرا۔ یہ آپ یقین جانیے آپ ماں باپ آپ کو بڑا کر کے آپ کو قابل بنائے بعد آپ نکل کے بھاگ جا رہے ہیں ماں باپ کی میتوں پر سے۔ یہ بہت شرمناک بات ہے یہ۔ ارے میرے دوست، میرے بھائی، آپ لوگ جو ہے قبرستان کو پہنچیے، ان کو جو ہے خبر میں اتار کے ان کو جو ہے اچھے سے تدفین کر کے فاتحہ دلا کے آئیے قبرستان میں۔ اور یقین جانیے جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے، جو کوئی شخص کرونا سے انتقال ہو جاتا ہے، یقیناً شہیدی رتبہ ہے اس کو۔ آپ اس چیز کو سمجھیے، شہیدی رتبہ ہے وہ شخص کا۔ آپ ویسے شہید کو جو ہے آپ لوگ چھوڑ کے ڈر کے بھاگ جا رہے ہیں۔ یہ ڈرنے گھبرانے کی قوم کا نام مسلمانی نہ ہوتا۔ آپ اپنے ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو آپ جو ہے اطمینان سے تدفین کریے، تدفین کر کے جو ہے پورے ان کے آخری جو رسومات ہوتے ہیں وہ پورے چیزاں کریے۔ آپ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں حکومت تلنگانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ غریب عوام جو ڈیلی ویجز پہ کما کے کھانے والے ہیں، ان کا بھی ساتھ لاک ڈاؤن کے ساتھ آپ انتظام کریے کھانے پینے کا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے لوگ کورونا سے نہیں مریں گے، بھوک ماری سے مر جائیں گے۔ میری گزارش ہے چندر شیکھر راؤ KCR صاحب سے، محمد محمود علی صاحب سے، KTR صاحب سے، اور جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو آنریبل MP ہمارے قائد محترم اور رہبر ہیں ہمارے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے حکومت کے اوپر زور ڈال کے جو ہے آپ غریب عوام کا کھانے پینے کا انتظام کریے۔ ارے بھائی لاک ڈاؤن کر دیا، آپ لاک ڈاؤن کرتے لوگ گھر میں کا بھوکے مر جائیں گے؟ بھائی صبح سے انہیں گھر سے نکلا تو 200-300 روپے کمانے والا، 400 روپے کمانے والا انہیں کہاں دیں گا؟ اچھا 6 بجے سے 10 بجے تک کون اٹھنے والے ہیں؟ کون جو ہے رمضان میں کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے؟ 4 گھنٹے میں کون کتنا پیسے کمائیں گا؟ انہیں 50 روپے بھی نہیں ملتے اس کو۔ آپ میری گزارش ہے حکومت تلنگانہ سے، آپ یہ بھیانک بیماری کے دور میں مسلمانوں کا آپ بھرپور ساتھ دیجئے، بالخصوص مسلمانوں کا، اور بلا لحاظ مذہب و ملت رمضان کے بعد ہر ہندوستانی کا ساتھ دیجئے۔ آپ تلنگانہ میں جتنے لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بستے ہیں، جو غریب ہے، جو بھوک ماری سے مرنے والے ہیں، حکومت تلنگانہ کی ذمہ داری ہے یہ کہ ان کی اگر لاک ڈاؤن آپ کریں گے تو ان کی بھوک کو مٹانا بھی حکومت تلنگانہ کی ذمہ داری ہے۔ میری غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے میں پھر ایک مرتبہ درد مندانہ گزارش کرتا ہوں میری قوم کے مسلمانوں سے، میری قوم کے جو ہے غیور مسلمانوں سے، کہ آپ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ اگر مریں گے، اگر ان کا انتقال ہو جائے گا تو آپ جائیے، جا کے جو ہے تدفین کریے۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ مسلمان کا ایمان ہے اللہ اس کے حبیب پہ، یقیناً موت ہے، موت برحق آنے والی ہے، ہر کسی کو زمین کی غذا بننا ہے۔ آپ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، جا کے جو ہے پورے ان کے جو فارمیلٹیز ہوتے ہیں قبرستان میں، اور جو ہے ان کی تدفین کرنے میں وہاں تک ساتھ دیجیے آپ۔ اس کے بعد تدفین کے بعد فاتحہ دلائیے، فاتحہ دلا کے ماں باپ کی مغفرت کے واسطے دعا کر کے آئیے۔ ایسا مت کریے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میرے دوست، میرے بھائی، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے کو اتنا تکلیف ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ بھائی لوگ قبرستان سے بھاگ جا رہے ہیں، گھروں میں سے بھاگ جا رہے ہیں۔ ایسا مت کریے آپ ایسا بالکل مت کریے۔ میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ جو ہے اپنے ماں باپ کو پہلے سنبھال کے رکھیے۔ کورونا وائرس کے دور پہ نہ مسجد کو بھیجائیے، آپ 60-65 سال کے اوپر کے لوگوں کو نہ مسجد کو بھیجائیے، گھر میں ایک محفوظ جگہ اچھے سے جو ہے ان کو ٹیک کیئر کیجیے۔ اس کے بعد چھوٹے بچوں کا بھی ٹیک کیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اگر موت کرونا میں ہے تو برحق کرونا میں مریں گے، اگر نہیں ہے، اگر آپ میری اللہ تعالیٰ 100 سال عمر رکھا تو 100 سال کے بعد میں مروں گا،
اگر نہیں اللہ تعالیٰ کل کی ڈیٹ میں سرفراز خان کی موت رکھا تو کسی کا باپ میری موت کو رکا نہیں سکتا. اگر 100 سال میں میری موت رکھا تو اللہ کسی کا باپ میرے کو مار نہیں سکتا. یہ ایمان ہے ہمارا, یہ جذبہ ہے. لیکن جو ہے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے لوگ. سخت افسوس ہے میرے کو. ایسا مت کریے آپ. میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ماں باپ کو دیکھیں آپ, اور جو ہے انتقال ہوئے بعد ان کے اچھے سے تدفین وغیرہ سب کیجئے. اور جو ہے حکومت تلنگانہ سے میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں, ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غریب لوگ جو بھوک ماری سے اب کل سے مرنے والے ہیں, ان کی جو ہے بھوک پیاس مٹانا حکومت تلنگانہ KCR صاحب کی ذمہ داری ہے یہ, اور یہ ذمہ داری کو آپ قبول کیجئے. یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے. اور میں آنے والی عید الفطر کے موقع پر لوگوں سے جو ہے گلے مت ملیے, آپ کسی سے بھی گلے مت ملیے. یہ مت بولیے کہ بھائی میرے کو نہیں ہونے والا ہے, تے کو نہیں ہونے والا ہے, بڑے بڑے جو ہے ترمچیوں کو ہو جا رہا ہے کورونا وائرس. ایسی باتیں مت کریے آپ. بس یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے. میں جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ وبا کو جو ہے حضور پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس کا خاتمہ کر دے, اور بالخصوص بلا لحاظ مذہب و ملت تمام کو, ہندوستانیوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.